بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ مینار پاکستان کا ہجوم، چند گزارشات۔ مینار پاکستان پر ہوئے واقعے کی پوری تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے تو مینار پاکستان پر موجود ہوں گے ہی، ان کی فوٹیجز دیکھی جائے کہ اس معاملے کی ابتدا کیسے ہوئی۔ چند کڑیاں مسنگ ہیں۔ ایک ٹک ٹاکر اپنے مدعو شدہ فینز کے ساتھ سیلفیز لے رہی تھی۔ سب کچھ پرامن تھا۔ فینز کا جوش و خروش بڑھنے پر ٹک ٹاکر نے جگہ تبدیل کی یا وہاں سے جانا چاہا۔ اس وقت آخر ایسا کیا ہوا جس نے فینز کو ایک ہجوم بنا دیا؟ ایک ایسا ہجوم جو غصے یا غیظ و غضب میں نہیں تھا، بلکہ جوش اور انجوائمنٹ کے موڈ میں ایک کھلونے سے کھیل کر خوش ہو رہا تھا۔ کبھی ایک فلم دیکھی تھی، پرفیوم اس کا نام تھا، اور اس میں ہیرو عمر بھر کے تجربات کے بعد بالآخر ایک ایسی خوشبو تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے ایک قطرے کی خوشبو ایک غیظ و غضب سے بھرے ہوئے مجمع کو پرسکون محبت بھرے ریوڑ میں تبدیل کر کے ہیرو کو سزائے موت سے بچا لیتی ہے۔ لیکن جیسا کہ منزل پا لینے کا سکون بے دلی پر منتج ہوتا ہے، اسی طرح ہیرو تھک کر بد دل ہو کر ایک شہر کے گنجان آباد چوک میں پرفیوم کی پوری بوتل خود پر انڈیل لیتا ہے۔ ایک مصروف چوک میں اپنے اپنے کام میں مگن لوگوں تک جیسے جیسے وہ خوشبو پہنچتی ہے، وہ سحر زدہ ہو کر خوشبو کے منبع یعنی پرفیوم میں بھیگے ہوئے ہیرو کی طرف لپکتا ہے، اور پھر یہ مبتلائے محبت ہجوم اس ہیرو کو مکمل ڈھانپ لیتا ہے۔ کافی دیر بعد جب یہ ہجوم منتشر ہوتا ہے تو ہر کسی کے ہاتھ اور چہرے خون آلود ہوتے ہیں، جبکہ چہرے کے تاثرات پرسکون محبت کے کلائمیکس یعنی ریلیکسیشن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسحور کن خوشبو ان مبتلائے محبت لوگوں کو ہیرو کی ایسی شدید محبت میں مبتلا کرتی ہے کہ جس کی انتہا محبوب کو کھا جانا ہی ہوتی ہے، اسے اپنا جزو بدن بنا لینا ہوتا ہے۔ یہ تمام ہجوم ہیرو کا قاتل ہوتا ہے، لیکن ہر کسی نے ہیرو کے بدن کا کوئی نہ کوئی حصہ کھایا ہوتا ہے، محبت کی شدت سے مجبور ہو کر بخوشی کھایا ہوتا ہے، نہ کہ جرم کے ارادے سے۔ خوشبو انسانی حسیات اور انسانی گروہ کی مجموعی نفسیات پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی جانب نشاندہی کرتی ہے۔ اس روز مینار پاکستان پر فینز اینڈ فالوورز کو کس چیز نے اپنے مطلوب سے کھیلنے پر مجبور کیا؟ کیا ایک پرجوش پرشوق فینز کے گروہ سے ہراساں ہو کر، پریشان ہو کر وہاں سے نکلنے کی کوشش نے انسانی نفسیات سے کھیلا؟ طاقتور گروہ، کمزور شکار کا سا ماحول پیدا ہوا، وہ سب اپنی مطلوب کو طاقت کے استعمال سے اپنے درمیان رکھنے کے جذبے میں مبتلا ہوئے، یا فینز اور سیلیبریٹی کی گفتگو اس نہج پر چلی گئی کہ معاملات کنٹرول سے باہر ہو گئے؟ اس بظاہر پرامن معاملے کو ایک ناقابل فراموش برے واقعے میں بدلنے والے عوامل پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہ ضرور دیکھا جائے کہ ہجوم غصے میں نہیں تھا، نہ ہی وہ لوگ اس کی جان لینا چاہتے تھے، نہ ہی اس پر کسی قسم کا کوئی ہتھیار استعمال ہوا۔ وہ سب جوش و شوق اور ولولے کی ملی جلی کیفیات کے اسیر نظر آتے ہیں، دل بہلانے کی چیز سے آخری لمحے تک لطف کشید کرنے والی کیفیت کے اسیر۔ جیسے جب بلی کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ چوہے سے کھیلتی ہے، اسے کھاتی نہیں ہے۔ اگر اس تمام پارک میں جگہ جگہ سیکیورٹی گارڈز متعین ہوتے تو ایسا کوئی معاملہ بڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو جانا تھا۔ سیکیورٹی کی بری صورتحال ہمیں سیالکوٹ موٹر وے پر بھی نظر آتی ہے، اور 14 اگست مینار پاکستان واقعہ میں بھی نظر آتی ہے۔ انتظامیہ کو اس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ اس کیس میں 400 نہیں 401 تفتیش کی جانی چاہیے۔ ایک واقعے کا شور و غل ماند نہیں پڑتا کہ دوسرا واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، غالباً وہ بھی لاہور کی ہی ہے۔ کیا لاہور جو ہے لاوارث ہو چکا ہے کہ ایسے واقعات پیو در پیو رونما ہو رہے ہیں کہ ایک رکشے میں جو ہے وہ لڑکا جو ہے لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے؟ کیا یہ بھی پلان کے تحت کیا گیا ہے؟ یہ بھی پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ اس لڑکے نے، اس لڑکی اور ان دونوں لڑکیوں نے جو رکشے میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، کیا ان دونوں نے یہ پلاننگ کے تحت کیا ہے؟ کیا یہ جو سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ تمام کے تمام پاکستان کے خلاف سازش ہیں؟ کیا اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے، حقائق کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہونے میں تو بہت کم وقت لیتی ہیں، لیکن ان ویڈیوز کے پیچھے جو اصل حقائق ہوتے ہیں، جو اصل وجوہات ہوتی ہیں، ان کو سامنے لانے میں اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ جیسے ابھی حال ہی میں مینار پاکستان والے واقعے میں جو ہے حقائق کچھ اور تھے لیکن وائرل کچھ اور ہو گیا، اور پاکستان کو سازش کرنے کے جو لوازمات تھے وہ سارے کے سارے سامنے آنے لگ گئے ہیں۔
تو ملک کے جو علماء کرام ہیں ان سے دلی درخواست ہے کہ وفد کی صورت میں حکومت ارکان کے پاس جائیں اور اسلامی سزاؤں کو نافذ کرائیں تاکہ جرائم کی روک تھام ہو سکے۔ جب تک اسلام کی سزائیں، مختص کردہ سزائیں عمل میں نہیں لائی جائیں گی، اس طرح کے واقعات جو ہیں معاشرے پر برے اثرات مرتب کرتے رہیں گے۔ تمام پاکستانیوں سے، تمام بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا انفرادی کردار ادا کریں پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو روکنے کے لیے، اور اسلام کے نفاذ کے لیے بھی تمام علماء کرام اور تمام اساتذہ کرام، تمام پڑھے لکھے طبقہ سے درخواست ہے کہ اپنا اپنا کردار نبھائیں تاکہ پاکستان جو ہے اس طرح کی سازشوں سے نکل سکے اور پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ یہ سازشیں اپنے انجام کو پہنچ سکیں۔